السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس حدیث کے متعلق آپ نے پوچھا، راوی ہیں روایت کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں یہ الفاظ ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام فرمائیں۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اذا اراد عبدی ان یعمل سیئۃ، جب میرا بندہ کسی گناہ کے کرنے کا ارادہ کرے، فلا تکتبوہا، تو فرشتوں تم نے اس کو لکھنا کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ایسا رب ہو اور ہم جہنم جائیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا انشاءاللہ۔ اذا اراد عبدی ان یعمل سیئۃ، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ جب میرا بندہ برائی کا ارادہ کرے، کوئی بھی برائی آپ دیکھ لیں، فلا تکتبوہا علیہ حتی یعملہا، فرشتوں تم نے وہ گناہ لکھنا نہیں ہے جب تک کہ میرا بندہ کر نہ لے۔ فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا، اگر وہ کر لے تو اتنا ہی لکھو جتنا اس نے گناہ کیا۔ مثال کے طور پر گناہ کیا ہے 1 پاؤ کا، 1 کلو کا، تو اتنا ہی لکھو۔ وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً۔ سبحان اللہ، ایسا رب ہو اور ہم توحیدی جہنم چلے جائیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں اگر میرا بندہ میری وجہ سے گناہ چھوڑ دے، گناہ بالکل تیار ہے، زنا ہے، چوری ہے، وغیرہ وغیرہ، یا کسی غیر محرم عورت کو تاڑنا ہے، جو بھی گناہ کر لیں آپ، اگر میرا بندہ میری وجہ سے، میری عزت و جلال کی وجہ سے، میرے خوف اور میرے ڈر کی وجہ سے اگر وہ اس گناہ کو چھوڑ دے کہ نہیں کرتا جی اللہ مارے گا، ٹھیک ہے جی، تو پھر کیا ہے؟ پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اس کے لیے نیکی لکھ دو، اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو۔ کیوں؟ کہ بندے نے اپنے پروردگار کے ڈر اور تقوی اور خوف کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دیا۔ اور یہاں میں بریکٹ میں ایک اور حدیث بھی ایڈ کر دوں، سبحان اللہ۔ وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کل قیامت کے دن چند خوش نصیب قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ کتنے لوگ ہوں گے؟ 7، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 خوش نصیب لوگوں کو اللہ رب رحمان کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ان میں وہ نوجوان بھی ہوگا جسے حسن و جمال والی، پیسے اور دولت والی اور حسب و نسب والی، ہاں جی، بے مثال حسن والی عورت اسے کہتی ہے کہ آؤ میرے ساتھ برائی کرو، زنا کرو، اسے وہ دعوت گناہ دے، مگر یہ نوجوان کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں تمہاری ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے میرے رب کا خوف ہے، میں اپنے پروردگار سے ڈرتا ہوں، میں اپنے پروردگار کا خوف رکھتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے گا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اس صحیح بخاری کی حدیث کے اندر جس کا نمبر ہے 7501، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو بتا رہے ہیں کہ جب میرا بندہ میری وجہ سے، میرے حکم، میری خوف اور مجھ سے ثواب کے شوق میں، 3 باتیں لکھی گئی ہیں اس کے تحت، کہ میرا بندہ میری وجہ سے گناہ کو چھوڑ دے، ٹھیک ہے جی، وہ میری وجہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے برائی مت کرو، اللہ کا ڈر اور خوف رکھتے ہوئے بندہ گناہ نہ کرے، اور اللہ سے ثواب کی امید کے اندر بندہ گناہ کو چھوڑ دے۔ اللہ وحدہ لا شریک کیا فرماتے ہیں؟ فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، میرے بندے نے چونکہ میری وجہ سے گناہ چھوڑا ہے، اس لیے اس کے اعمال نامے میں ایک نیکی جو ہے وہ لکھ دو۔ وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، اور اگر میرا بندہ ارادہ کرتا ہے نیکی کرنے کا
مثال کے طور پر میں نیکی کا ارادہ کرتا ہوں کہ میں طواف کر لوں، یا میں 2 نفل نماز پڑھ لوں، یا میں جا کر حج کر لوں، یا میں عمرہ کر لوں۔ وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلْهَا، لیکن وہ میں نیکی کر نہیں پاتا۔ میرا ارادہ بنتا ہے کہ میں یہ نیکی کا کام کروں، لیکن میں کر نہیں پاتا۔ میرا رب اپنے فرشتوں سے کہتا ہے فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، اس بندے کے لیے ایک نیکی لکھ دو۔ حالانکہ نیکی کی نہیں ہے، لیکن پھر بھی فرمایا کہ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو، اور فرمایا فَإِنْ عَمِلَهَا، اگر یہ وہ نیکی کر لے، اس نے ارادہ کیا تھا کہ عمرہ کروں اور عمرہ کر بھی لیا، اس نے ارادہ کیا کہ 2 نفل پڑھ لوں اور 2 نفل پڑھ بھی لیے، اس نے ارادہ کیا کہ اللہ کی راہ میں 100 روپیہ دے دوں اور اس نے دے بھی دیا۔ فَإِنْ عَمِلَهَا، اگر اس نے وہ نیک عمل کر لیا ہے، فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى 700 ضِعْفٍ، سبحان اللہ، پھر 10 سے لے کر 700 گنا تک اس کے اعمال نامے میں ثواب لکھ دو۔ اور یہی بات قرآن مجید میں ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، ایک نیکی کرو اللہ سے بدلے میں 10 نیکیوں کا ثواب پاؤ۔ یہ تو ایک عام نارمل ثواب ہے۔ ایک نماز پڑھنے پر کتنی نمازوں کا ثواب ہوگا؟ 10 نمازوں کا ثواب ہوگا۔ ہم نے بحمداللہ نماز فجر باجماعت ادا کی، یہ ایک ثواب نہیں ہے، ہمارے اعمال نامے میں 10 نمازوں کا ثواب لکھ دیا گیا۔ انشاءاللہ ہم پھر ظہر جماعت کے ساتھ، پھر عصر جماعت کے ساتھ، پھر مغرب جماعت کے ساتھ، پھر عشاء جماعت کے ساتھ، جب ہم 24 گھنٹوں میں پڑھیں گے 5 نمازیں، ہمارے اعمال نامے میں ثواب لکھا جائے گا 50 نمازوں کا۔ ایک عمرہ کریں گے اللہ نے 10 عمروں کا ثواب دینا ہے۔ ایک طواف بیت اللہ کریں گے اللہ نے 10 طوافوں کا ثواب دینا ہے۔ یہ تو 10 تو ہو گئی عام لیمٹ، اور کئی مرتبہ ایسا ہوگا کہ ہمارے ذوق، ہمارے شوق اور عبادت کے اندر جو ہے وہ خشوع اور خضوع کی وجہ سے 10 سے لے کر 700 گنا تک بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث ہے کہ ایک ہیرا ہے، اس حدیث کو دیکھتے ہوئے میں علی وجہ البصیرت یہ کہہ سکتا ہوں، اور اپنے پروردگار پر اپنے 100% اعتماد کرتے ہوئے کہہ سکتا ہوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہمارا رب ہمیں جہنم میں ڈالے انشاءاللہ۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ ہم اپنے پروردگار کو یاد تو رکھیں نا۔ اگر ہم نے اپنے رب کو دنیا میں بھلا دیا تو پھر قیامت کے دن ہمارا رب بھی ہم سے منہ پھیر لے گا، ہمارا پروردگار بھی پھر ہمیں بھلا دے گا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اگر ہم نے اپنے رب کو بھلایا، اللہ نے ہم سے ہمارا آپ بھلا دینا ہے، اور اللہ کو اگر ہم نے بھلایا دیگر آیات میں، پھر ہمارا رب بھی ہمیں بھلا دے گا۔ کیا مطلب اپنی رحمت سے محروم کر دے گا۔ تو کلمہ پڑھنے والوں، مسلمانوں، اپنے پروردگار کو دنیا میں یاد رکھو۔ پروردگار کی رحمت اور مغفرت اتنی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہماری سوچ اور ہمارا علم اپنے پروردگار کی رحمت کا ادراک کر ہی نہیں سکتا۔ وہ رب اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس حدیث کو، حدیث قدسی کو دیکھنے بعد ہم یہ علی وجہ البصیرت اور پروردگار پر پورا اعتماد کرتے ہوئے ہم الحمدللہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں جہنم نہیں ڈالے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔